السلام علیکم ناظرین، آج کا میرا ویلاگ اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ آج میں آپ کو لیاری گینگ وار میں شامل ان بھارتی ایجنٹوں کی نشاندہی کروں گا جو ماضی میں بھارتی دارالحکومت دہلی میں انڈین آرمی کے ہاتھوں ٹریننگ لینے کے بعد پاکستان واپس آئے اور یہاں پر مختلف جگہوں پہ ضم ہو گئے۔ یہ تقریباً سمجھیں کہ کراچی آپریشن سے چند سال پہلے کی بات ہے، جب بھارتی خفیہ ایجنسی را نے ہمارے ملک میں دہشت گردی کرانے کے لیے اور اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے کچھ ایسا سلسلہ شروع کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مرتضیٰ بھٹو نے ایک تنظیم بنائی تھی الذوالفقار۔ اس الذوالفقار تنظیم کے تھرو انہوں نے ایسے لوگ جو کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، انہیں ان لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کی بھرتیاں کر کے ان کو بلانے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ سلسلہ پھر کراچی آپریشن کے بعد بھی جاری رہا، اور ایسے وقت میں جب یہاں پہ فورسز جو ہے وہ یہاں پہ آپریشن کلین اپ کر رہی تھیں، لیکن اس وقت یہ ریکروٹمنٹ کا سلسلہ اور انڈیا کے جو ہے نا دو شہر ایسے ہیں، یعنی دہلی میں ایک ٹریننگ کیمپ تھا اور ایک ڈیرہ میں، ان ٹریننگ کیمپس میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس میں کافی لوگ گئے، اس میں جو لوگ واپس آئے اس میں سے کچھ جو ہے نا سینکڑوں لوگ، اگر آپ سندھ پولیس کے ریکارڈ میں دیکھیں گے تو آپ کو سینکڑوں ایسی انٹروگیشن رپورٹ ملیں گی، ایسا ریکارڈ ملے گا جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے وہاں پہ کیا کیا ٹریننگ حاصل کی، کیا کیا کام کیے، اور انہوں نے کس بات کا وہاں پہ بھارتی فوج سے وفاداری کا جو حلف اٹھایا، وہ ساری ڈیٹیلز سرکاری ریکارڈ میں موجود ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس سارے آپریشن کے باوجود جو ہے وہ ان لوگوں پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا، اور ماضی میں جو کچھ پولیس افسران ہیں جنہوں نے اس پہ محنت کی تھی، لیکن جو ہے وہ کراچی آپریشن کے بعد ان افسران کی حوصلہ شکنی ہوتی رہی اور سارا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف مڑ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ بالکل سیف ہو گئے، اور ان لوگوں نے پھر ان میں سے کچھ لوگ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، اور کچھ لوگ اس میں سے مختلف جو ہے نا وہ تنظیموں میں شامل ہوئے۔ میں آپ کو آج لیاری گینگ وار کے حوالے سے ان چند لوگوں کی نشاندہی کروں گا جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے تربیتی کیمپس سے عسکری تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ اب میں آپ کو کہانی لے چلتا ہوں لیاری گینگ کی طرف۔ جب یہ لیاری گینگ کا وار کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پھر جو ہے نا کالعدم پیپلز امن کمیٹی کے جو سربراہ تھے عبدالرحمن بلوچ، ان کی جو ہے پولیس مقابلے میں، مشتبہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کا واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اس واقعے کے بعد پھر ان کی تدفین جس دن ہوئی، یہ 13 اگست کی بات ہے، 13 اگست 2009 کی بات ہے جس وقت یہ تدفین ہوئی۔ تو یہ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو آپ نے اس سے پہلے کہیں نہیں سنا ہوگا۔ ہوا یہ کہ تدفین پہ جب عام لوگ چلے گئے تو قبرستان میں صرف وہ لوگ رہ گئے کہ جو کہ اس امن کمیٹی کا یا گینگ وار کا ایک اہم ترین حصہ تھے، یعنی ان کے کمانڈرز اور ان کے منجھے ہوئے فائٹر۔ میں اس میں سے تقریباً آپ سمجھتے ہیں کہ ساری کمانڈرز تھے، لیکن کچھ خاص لوگ اور بھی تھے جن کے نام میں پھر کبھی آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پر پھر ایک صاحب لے کے آئے قرآن شریف۔ وہ قرآن شریف جو ہے وہ خبر کے جو سرحانہ تھا، سرحانے وہ قرآن شریف پکڑ کے کھڑے ہو گئے، اور باقی جتنے بھی کمانڈرز تھے اس کے بعد سب نے خبر پہ سے جو ہے وہ ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی تھوڑی سی انہوں نے اٹھا لی اپنی مٹھی کے اندر، اور اس کے بعد سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے، اور جو قرآن شریف کے قریب تھے انہوں نے وہ قرآن شریف کو مختلف کونوں سے پکڑ لیا۔ پھر ایک حلف اٹھایا گیا، یہ حلف تھا عبدالرحمن بلوچ کے قتل کا بدلہ لینے کا حلف، اور اس میں سب کمانڈرز نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ ہم عبدالرحمن بلوچ کے قاتلوں کو نہیں بخشیں گے، اور جب بھی ان کو موقع ملے گا ان کو شناخت کریں گے اور ان کی نشاندہی ہوتا ہے انہیں قتل کر دیں گے۔ یہ حلف اٹھایا گیا، اور یہ بات نہایت ہی رازداری کے ساتھ رکھی گئی، اور جب یہ حلف ہو گیا تو جو آپ کو پھر یاد ہوگا کہ وہاں پر ایک جنگ چل پڑی کہ اس کا سربراہ کون بنے گا، کیونکہ اکثریت کا یہ تھا کہ جو ہے نا عزیر بلوچ بنیں گے۔ تو عزیر بلوچ کو تو بنایا گیا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت میڈیا میں بھی خبریں آ گئیں، اور یہ ایک پروگرام بنا کہ ایک وہاں پر ایک صاحب ہیں عبدالرؤف بلوچ۔ عبدالرؤف بلوچ ان کو آپ پہچانتے ہوں گے، ان کو رؤف ناظم کے نام سے پہچانتے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہاں کے UC ناظم بنے تھے۔ رؤف ناظم جو ہیں وہ ان کی چیئرمین کے لیے جو ہے نا وہ ایک تقریب رکھی گئی، لیکن اس وقت اچانک جو ہے نا بڑے معاملات اس وقت منتشر ہو گئے
کہ جب کہ لیاری گینگ وار کے جو سب سے اہم ترین کمانڈر تھے یعنی عبد الرحمن بلوچ کے بعد اگر کسی کا سیکنڈ نمبر تھا تو وہ عسکری لحاظ سے بابا لاڈلا کا تھا، اور عزیر بلوچ سیاسی حساب سے ان کو سربراہ تو بنایا گیا تھا، لیکن بابا لاڈلا کی جو ہے نا وہ کمانڈ اور ان کی ساری چیزیں تو آپ بڑے یعنی اس حوالے سے جانتے ہی ہیں کہ اس کی کارروائیوں کے حوالے سے، تو بابا لاڈلا نے اس میں بڑا ہنگامہ برپا کر دیا، اور اس طریقے سے یہ ہوا کہ رؤوف ناظم کی جو چیئرمین شپ تھی وہ جو ہے نا ختم ہو گئی، اور رؤوف ناظم کو چیئرمین شپ کے عہدے پر مقرر نامزد نہیں کیا گیا۔ یہ بیسکلی یہ سارا سین کیسے ہوا میں آپ کو اس کے بعد بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، پھر میں آپ کو اس کے پس منظر میں لے جاؤں گا۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد جو ہے بابا لاڈلا نے رؤوف ناظم پر ایک قاتلانہ حملہ کیا، اور ان کے ساتھ بھی کچھ لڑکے تھے اور رؤوف ناظم کے ساتھ بھی تھے۔ رؤوف ناظم وہ مقابلہ نہیں کر پائے اور انہوں نے ایک اسکول میں پناہ لی، لیکن ہوا یہ کہ چند گھنٹے یہ فائرنگ کا تبادلہ چلتا رہا اور رؤوف ناظم کے پاس گولیاں ختم ہو گئیں۔ پھر ہوا یہ کہ پولیس نے مداخلت کی، اور کافی مشکل کے بعد پولیس جو ہے وہ اس میں رؤوف ناظم ان کی زندگی بچانے میں کامیابی حاصل کی، ان کو لے گئے اس وقت، ورنہ میڈیا میں یہ خبریں چل گئی تھیں کہ رؤوف ناظم جو ہے وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن بیسکلی وہ خبر کچھ گھنٹوں بعد جو ہے نا غلط ثابت ہوئی، اور یہ پتہ چل گیا کہ رؤوف ناظم کو بچا لیا گیا۔ جس وقت رؤوف ناظم پہ فائرنگ بابا لاڈلا کر رہا تھا اور رؤوف ناظم یہ چلا رہے تھے کہ مجھے جو ہے وہ پولیس سے مدد کی اپیل کر رہے تھے کہ مجھے بچایا جائے، تو میں آپ کو اب جو ہے نا یہ جو سرکاری جو ڈاکومنٹس ہیں اور مختلف جو بھارتی ایجنٹوں کی جو انٹروگیشن رپورٹس ہیں ان کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رؤوف ناظم جو ہے یہ 90 کی دہائی میں جو بھارتی دارالحکومت دہلی ہے یہ وہاں گئے تھے، اور وہاں پر ایک جو ہے نا بھارتی خفیہ ایجنسی را نے جو ہے نا ایک انڈین آرمی کا ایک کیمپ بنایا تھا، اس کو وہاں کہا جاتا تھا RJ فارم ہاؤس۔ یہ ایک مشہور جگہ تھی جہاں سے کراچی اور پاکستان کے دوسرے شہروں سے آنے والے لڑکوں کی جو ہے عسکری ٹریننگ ہوتی تھی۔ تو رؤوف ناظم وہاں گئے اور انہوں نے وہاں پہ یہ جو ہے انڈین آرمی سے یہ تربیت حاصل کی۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ایک تقریب حلف برداری بھی ہوتی، جو بیچ بھی فارغ ہوتا تھا اس کی تقریب حلف برداری ہوتی تھی، وہ انڈین آرمی کے وفاداری اور اپنی تنظیم سے وفاداری کا حلف اٹھاتا تھا اور پاکستان آرمی کے خلاف کام کرنے کا وعدہ کرتا تھا۔ تو رؤوف ناظم اس طریقے سے یہ جو ہے نا کر کے آ گئے۔ پھر آپ دیکھ لیں رؤوف ناظم پہ اور بھی چارجز ہیں۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں بلکہ اپنی ریسرچ ٹیم سے درخواست کروں گا کہ آپ لیاری ٹاسک فورس نے رؤوف ناظم کا جو کرمنل ریکارڈ ہے وہ آپ ان کو دکھائیے، اور پھر آپ دیکھیے کہ دوسرا کرمنل ریکارڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ رؤوف ناظم کے بھائی ہیں امجد لاشاری، ان کے والد جو تھے وہ محمد حسین عرف حسنک جو ہے وہ لیاری کی دنیا میں ایک بڑا نام تھا ایک زمانے میں، اور یہ ان کے بیٹے تھے، اور امجد لاشاری کا بھی کرمنل ریکارڈ ہے اور رؤوف ناظم کا بھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس سارے کرمنل ریکارڈ میں آپ کو کوئی ایسے جو ہے نا انڈین ایجنٹ ہونے کی یا انڈیا سے ٹریننگ حاصل کرنے کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سندھ حکومت تھی اور جو ہے نا اپنے جو پولیس کے محکمے تھے وہ اس بات کو چھپا رہے تھے کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ انڈیا سے ٹریننگ لیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں رؤوف ناظم کا، اب میں آپ کو اس کے علاوہ ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں رؤوف ناظم کے پر مختلف چارجز ہیں۔ ایک چارج یہ تھا کہ 1993 کی بات ہے جب نیول پولیس ہیڈ کوارٹر جو کراچی کینٹ میں واقع ہے وہاں پہ انہوں نے راکٹ فائر کیا تھا اس پہ۔ انہوں نے 93 میں آرمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، مختلف جگہ نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی یہ، اور اس میں نیول ہیڈ کوارٹر پہ جو راکٹ فائر ہوا تھا وہ رؤوف ناظم پر اس کے الزام ہیں۔ اچھا، اب یہ سارے الزامات کے باوجود آپ دیکھ لیں کہیں CTD کے ریکارڈ میں کسی بھی ریکارڈ میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، انہوں نے سب چھپائی ہیں یہ۔ تو اب رؤوف ناظم کے میں آپ کو اپنی ریسرچ ٹیم سے بولوں گا ساتھ میں کہ یہ وہ کاغذ بھی دکھائیں جو اس میں، یہ میں آپ کو 90 کی دہائی کے جو ہے وہ ایک جو بھارتی ایجنٹ پکڑا گیا تھا اس کی انٹروگیشن رپورٹ کا آخری صفحہ دکھا رہا ہوں۔ دیکھیں اس میں یہ 20 نام ہے، اس 20 نام میں 17ویں نمبر پہ رؤوف ناظم کا نام لکھا ہوا ہے، رؤوف بلوچ کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے انڈیا سے ٹریننگ حاصل کی ہے، اور اس کے نیچے دستخط آپ دیکھ لیجئے، انسپیکٹر ریاض قریشی کی دستخط ہیں یہ اسپیشل انویسٹیگیشن سیل کے جو ہے وہ انچارج تھے ساؤتھ کے، اور انہوں نے یہ انٹروگیشن رپورٹ تیار کی تھی، اور میں آپ کو یہ آخری صفحہ اس کا دکھا رہا ہوں۔ اس میں 17ویں نمبر پر رؤوف ناظم کا نام لکھا ہے کہ انہوں نے بھارتی فوج سے ٹریننگ حاصل کی۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو میں ایک اور کاغذ دکھانا، میں اپنی ریسرچ ٹیم سے درخواست کروں گا دوسرا کاغذ بھی دکھائیں۔
یہ ایک اور انڈین ایجنٹ کی جس نے جو کہ ریکروٹمنٹ بھی کرتا تھا اور بھارتی افواج سے ان کی ٹریننگ بھی کرواتا تھا. اس بندے کی انٹروگیشن رپورٹ ہے اور اس رپورٹ کا میں آپ کو ایک تھوڑا سا حصہ دکھا رہا ہوں, اور اس میں آپ دیکھ لیں, اس میں جو ذوالفقار کے جو ٹیررسٹوں کے نام لکھے ہیں اس میں رؤوف بلوچ کا نام آپ کو واضح نظر آ جائے گا. اس کے علاوہ میرے پاس درجنوں ایسی رپورٹیں موجود ہیں جو کہ جس میں ان کے اور ان کے جو ساتھ جتنے بھی اور لوگ تھے جنہوں نے انڈیا سے ٹریننگ لی ان کے نام شامل ہیں. یہ میں آپ کو مرحلہ وار آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ ایک ایک موضوع کو جب محیط اس پہ احاطہ کروں گا تو میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا جاؤں گا. تو یہ رؤوف ناظم کو میں نے آپ کو بتایا کہ بیسکلی یہ پلان یہ تھا کہ یہ لوگ امن کمیٹی پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے, اور ان کا یہ تھا کہ ایسے سارے لوگ آہستہ آہستہ اوپر لائے جائیں جنہوں نے انڈین آرمی سے ٹریننگ لی ہے. اس طریقے سے یہ پیپلز امن کمیٹی کا سارا کنٹرول انڈین ایجنٹوں کے ہاتھ میں آ جاتا, اور پھر اس کے بعد جو آگے جو مضمون مقاصد تھے اور جو عزائم تھے وہ اس کا آپ خود بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر کیا ہونے والا تھا کراچی میں, اور کیا کچھ جو ہے فورسز کے خلاف یا پولیس کے خلاف ہوتا. لیکن میں بہت ایک بار پھر بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو یہ سندھ حکومت کے لوگ اور اس میں جو سب واقف ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بھارتی فوج سے ٹریننگ لی, لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ان کے ریکارڈ میں تو کم از کم یہ بات ہونی چاہیے, ان کے ریکارڈ میں بھی نہیں ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں, میں آگے جو ہے آپ کو مزید اس پہ نشاندہی کرتا ہوں. اس کے لیے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ لیاری کے میں ایسے واقعات جیسے میں نے یہ عبد الرحمن بلوچ کی خبر پہ جو تقریب حلف برداری ہوئی اس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. اب میں آگے چل کے آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. یہ ایسا ہوا کہ لیاری گینگ کے ایک بڑے مشہور جو ہے نا کمانڈر جس کے نام سے میرے خیال میں ہر خاص و عام واقف ہے, ان کا نام ہے تاج محمد, عرف تاجو بھی کہتے ہیں ان کو, اور استاد تاجو کے نام سے وہ مشہور ہیں. یہ تاجو جو تھے یہ بیسکلی ان کی جو اہمیت تھی وہ یہ جو پیپلز امن کمیٹی کی یا گینگ وار کی جو فارمیشن ہوئی تھی, تاجو کا ذہن اس میں بڑا جو ہے نا تیز تھا, اور وہ تاجو کی فارمیشن میں سمجھیں فاؤنڈر آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں کہ جو فارمیشن ہوئی اس میں عبد الرحمن بلوچ کے زیادہ ڈیپینڈ ان پہ تھا, اور یہ تاجو نے ساری کمانڈ جو ہے نا وہ پوری ترتیب دی تھی وہاں پہ. اور بھی میں کبھی ان کی آپ کو فارمیشن بتاؤں گا تو اس میں یہ ڈیٹیل آ جائے گی. اس وقت جو ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ استاد تاجو نے جو ہے نا ان کی یعنی اہمیت بتا رہا ہوں. ان کی اہمیت بیسکلی جو ہے وہ تمام گینگ وار میں سب سے زیادہ اہمیت جو تھی اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ تاجو کے جو ماضی میں جس ڈان میں تھے, یعنی کہ یہ جس کا یہ حصہ تھے, ایک انڈر ورلڈ گروپ تھا اس کا یہ حصہ تھے, اور وہ اینٹی اسٹیٹ گروپ تھا, اور اس کے جو ڈان تھے وہ بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں ان کی آبائی رہائش تھی. اب تو خیر ڈیفینس سے لے کر پاکستان کے شاید کوئی بڑا شہر ایسا نہ ہو جہاں پہ ان کے بنگلے نہ ہوں, اور پاکستان سے باہر بھی ان کی جائیدادیں موجود ہیں. یہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایک جب تاجو جو ہے نا یعنی ڈیل یہ ہوئی تھی کہ یہ صاحب جو ہیں ان کو کانٹریکٹ ملا تھا ایک, وہ کانٹریکٹ تھا ساؤتھ افریقہ کا. ساؤتھ افریقہ کا کانٹریکٹ یہ تھا کہ کچھ بعض شخصیات یہ چاہتی تھیں کہ وہاں پہ جو ایم کیو ایم کے لڑکے کراچی سے روپوش ہو کے یا یہاں سے لے کے سیاسی پناہ انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ مصروف ہیں, تو ان کو جو ہے نا ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں ان کو ہلاک کیا جائے. تو وہ کانٹریکٹ بیسکلی اس انڈر ورلڈ ڈان کے پاس تھا جو جن کی آبائی رہائش بلدیہ ٹاؤن کی تھی, اور وہ تاجو کے جو ہے وہ بڑے دست راست ہوا کرتے تھے. تو تاجو کیونکہ اس ڈیل میں شریک تھے لہذا تاجو کی اہمیت گینگ وار کے تمام کمانڈرز میں اس لحاظ سے بہت ہی اہم تھی. ہوا یہ کہ جس وقت یہ امن کمیٹی بنی تو یہ سارے لوگ تو میڈیا سے ملتے تھے, سارے پولیٹیشین سے ملتے تھے, حکومتی عہدیداروں سے ملا کرتے تھے. تو جس وقت جو ہے نا میں تو میرے پاس تو اتنی فرصت نہیں ہوتی تھی اس وقت, میں اخبار کا ایڈیٹر اور گروپ ایڈیٹر ہوتا تھا, تو کبھی کبھی میں جو ہے نا میرے تقریباً 3 یا 4 بار جو ہے نا عزیر بلوچ کی انویٹیشن پہ میں گیا ہوں. تو ایک دفعہ عزیر بلوچ کا مجھے آئے, کبھی ہم نے میڈیا کی ایک دعوت رکھی ہے مگر یہ بیسکلی استاد تاجو کی طرف سے, تو آپ سب لوگ بھی اس میں شریک ہو جائیں. تو میں نے تھوڑی معذرت کی لیکن انہوں نے بولا ہم آپ کی وجہ سے لیٹ کر دیں گے, یعنی آپ اخبار کی جو ہے نا اخبار کے معاملات سے فارغ ہو کے پھر آ جاؤ, لیٹ آ جاؤ بھلے. اس طریقے سے ہوا یہ کہ چیل چوک کے قریب ایک بڑی مشہور جگہ تھی, بہت بڑا گراؤنڈ تھا جس کے اطراف میں دیواریں بنی ہوئی تھیں, اور وہاں پہ آس پاس جو ہے وہ اینٹیں مختلف گلیوں کے کنارے پہ نا اینٹیں رکھی ہوتی تھیں. ان اینٹوں کے پیچھے LMG لائٹ مشین گن جس کو بولتے ہیں وہ اس پہ مسلح سب لوگ پہرا دیتے تھے وہاں پہ. تو اس جگہ پہ یہ دعوت رکھی گئی.
اس میں مختلف ٹی وی چینلز کے اور مختلف اخبارات کے جو نمائندے ہیں وہ اس میں شریک ہوئے، اور میں پہلی بار یہ تاجو کی دعوت پہ میں وہاں پہ جو ہے نا چلا گیا۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک بالکل جیسے ہٹس بنے ہوتے ہیں، اندر ایک بنا ہوا تھا، باقی میدان خالی تھا، انہوں نے اسے مور رکھے ہوئے تھے، تو گرین والے اور وائٹ کلر کے جو مور ہوتے ہیں وہ مور رکھے ہوئے تھے۔ ہوا یہ کہ جب ہم بیٹھے اور ابھی جب استاد تاجو وہاں پہ تشریف لائے تو سب سے وہ گلے لگ کے ملنے لگے اور سب سے سلام دعا کی۔ تو بیسکلی میں آپ کو حلیہ بتاؤں کہ بڑے ان کا خط بھی ایک نارمل ہے، پتلے سوکھے سے ہیں، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یعنی بے ضرر سا آدمی لگتا ہے وہ۔ تو تاجو جب سب سے مل رہا تھا تو سب اس کو ذرا عجیب سی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ یار اس کا نام اتنا بڑا ہے، اس کے مگر خط کاٹ اور جسامت تو ایسی کوئی خاص ہے ہی نہیں۔ تو جب میرے پاس وہ آیا، میرے گلے لگا، تو میں نے تاجو کے کان میں اس کو کہا کہ تاجو، جب دنیا تمہیں مردہ سمجھتی تھی، میں تمہیں تب بھی مجھے یقین تھا کہ تم زندہ ہو، دیکھو میری بات پوری نکلی۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ بات سننے کے بعد نا تاجو باہر گراؤنڈ والی جو جگہ تھی وہاں پہ جو ہے نا وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آیا میرے پاس اور اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ استاد تاجو کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا اکیلے میں ان سے کوئی ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو میں جہاں پہ ہماری بیٹھک تھی اس بیٹھک سے میں باہر چلا گیا، تو وہاں پر تاجو ایک کرسی ڈال کے بیٹھا تھا اور ایک کرسی اور رکھی ہوئی تھی، تو وہاں جا کے میں بیٹھ گیا۔ تاجو نے مجھ سے کہا کہ مبشر بھائی، آپ نے ہم کو بات جو بولا ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے ہم کو کیا بولا؟ تو وہ میں جو تاجو کو بتایا وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ میں نے تاجو سے کہا کہ تاجو، میرا ایک انفارمر تھا ساؤتھ افریقہ میں، آج سے چند سال پہلے مجھے جو ہے اس نے اطلاع دی کہ استاد تاجو جو ہے وہ مر گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار تاجو اتنی آسانی سے تو نہیں مر سکتا، کیونکہ میں تاجو کو جانتا ہوں، تو تمہیں کیسے کنفرمیشن ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہاں کے ایک لوکل انڈر ورلڈ ڈان کے ساتھ تاجو کی جھڑپ ہوئی اور اس نے اس کو 6 گولیاں مار کے جو ہے جنگل میں پھینکوا دیا۔ تو میں نے اپنے انفارمر سے کہا کہ بھائی اگر پھینکوا دیا تو آپ مجھے یہ تصدیق کرو کہ وہ کس ہاسپٹل میں مرا ہے اور اس کی تدفین کہاں ہوئی ہے، کوئی تو مجھے ثبوت دو۔ تو اس پہ میرے انفارمر نے بولا کہ یار آپ کو ایک کنفرم اطلاع دے رہے ہیں اور آپ یقین نہیں کر رہے۔ میں نے بولا نہیں، بات یقین کی نہیں ہے، بات کسی انفارمیشن کو یقین کرنے کے لیے کچھ چیزیں پوری کرنی ہوتی ہیں، یہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو وہ خبر کنفرم نہیں ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انفارمر تھوڑا مایوس ہو کے چلا گیا، مگر اس نے بولا کہ میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں، مزید معلومات نکال کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس طریقے سے کچھ عرصے بعد وہ میرے پاس پھر آیا اور اس نے بولا یار مبشر بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ میں نے بولا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ یہ پاکستان میں یہ خبر پھیل گئی کہ تاجو مر چکا ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ اطلاع سب کو آ گئی، یہاں پہ جو انڈر ورلڈ تھا اس میں آ گئی، کچھ پولیس کے حلقوں میں آ گئی۔ تو لیکن آپ نے ایک بات بولی تھی کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا، تو ہم نے اس پہ مزید کوشش کی تو کچھ نئی خبریں آ گئی ہیں۔ جی بھائی بتائیے۔ تو وہ خبریں یہ آئیں کہ تاجو جب زخمی حالت میں وہاں پہ تڑپ رہا تھا تو ایک فیملی اتفاقاً گزر رہی تھی، وہ فیملی نے جب تاجو کو دیکھا تو انہیں رحم آ گیا، انہوں نے گاڑی میں ڈال کے اس کو اسپتال پہنچا دیا۔ تاجو کے جسم سے گولیاں نکال لی گئیں اور تاجو کی زندگی بچ گئی۔ اس کے بعد تاجو فرار ہو کر پہلے لوکل جگہ پہ وہاں پہ فرار ہوا، اس کے بعد تاجو واپس پاکستان آ گیا۔ پھر پاکستان آنے کے بعد تاجو کافی عرصے روپوش رہا اور یہ تاجو اس وقت منظر عام پہ آیا جب پیپلز امن کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو میں نے جب یہ بتایا تو تاجو مجھے کہتا ہے کہ یار مبشر بھائی، ہم تو سمجھتا ہے صحافی ایسے ہی ہے، تم تو جو ہے نا یار ہمارے سارا جو ہے نا بال بھی گن لیا۔ میں نے بولا تاجو ابھی تو میں نے تمہیں کچھ بتایا نہیں ہے، ابھی تو بہت ساری کہانیاں ہیں، میں تو تمہیں اس وقت بھی جانتا ہوں جب تم جو ہے نا 90 کی دہائی میں جو ہے وہ یہ کھارا در تھانے سے فرار ہوئے تھے۔ تو میں نے اس کو ساری ہماری اس طریقوں سے، اب ہوا یہ کہ اس ساری گفتگو کے بعد تاجو بالکل جیسے جھاگ کی طرح بیٹھتا ویسے بیٹھ گیا، اور تاجو کے بس یہ تھی کہ مبشر بھائی یار ہم یہاں پہ کچھ لوگوں کو، میڈیا پرسنس کو، کچھ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا سب کرتے ہیں، آپ بھی ہم آپ کے لیے یہ کرنا، بہت ساری انہوں نے آفرز مجھے کی۔ میں نے تاجو سے کہا تاجو خدا نہ کرے کبھی ضرورت پڑی بھائی میں تجھ سے کہوں گا، لیکن میری اللہ سے دعا ہے کہ ساری عمر مجھے تمہاری ضرورت نہ پڑے۔ میں نے کبھی کسی کرمنل سے اور کسی برے آدمی سے نا 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ میں نے کہا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ گزارا کرا رہا ہے۔ تو ہوا یہ کہ مگر بہرحال تاجو کا یہ تھی کہ میرے لائق کوئی بھی کام ہو زندگی میں ہاضر ہوں، تو آپ مجھے ضرور حکم کیجئے گا۔ پھر یہ اس کے بعد میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد یہ بات ہے تقریباً 8 اور 9 جولائی 2010 کی۔ یہ اس کی جو ہے نا 8 اور 9 جولائی کے جو درمیانی شب تھی،
رات 2 بجے میرے پاس ایک کال آئی. میرے بہت اچھے دوست قانون نافذ کرنے والے ادارے میں وہ سپرڈنٹ تھے اس وقت, اور یہاں پہ کافی انٹیلیجنس گروپوں میں بھی کام کر چکے ہیں. بہت میرے زبردست دوست تھے کیونکہ ان سے میرا کوئی 25-30 سال پرانا تعلق تھا. تو میں میڈم گھر وہ رات میں لیٹ نائٹ کبھی فون نہیں کرتے تھے کیونکہ صبح جاگنے والے لوگ ہیں اور سارا دن کام کرتے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے فوراً ان کی کال پک کی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار مبشر بھائی ایک ایمرجنسی آ گئی ہے, مجھے آپ کی ہمیں بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے. میں نے ان سے کہا بھائی حکم کریں, آپ مجھے بتائیں, لیکن میری استطاعت والا کام ہونا چاہیے. تو اس پہ وہ مجھے کہنے لگے کہ یار ایک پرابلم ہو گیا ہے, ہمارے جو ہے نا کمانڈر کا ایک انفارمر ہے, اس کا نام ہے عدیل, اسے جو ہے وہ راشد ریکھا نے اغوا کر لیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ہے نا اب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپریشن کریں اس کی سرچنگ کے لیے, تو اس صورت میں وہ بندہ مار کے نکل جائیں گے, اور ہمارے کمانڈر کی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو کسی طرح زندہ نکالنے کی کوشش کرو. تو میں نے بولا کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یار آپ اپنے میڈیا والے تعلقات استعمال کریں, اگر وہ استعمال ہو گئے تو وہ بندہ بچ جائے گا ورنہ وہ مارا جائے گا. میں نے ان سے کہا یار راشد ریکھا ہے, تو راشد ریکھا بیسکلی وہ تاجو کے انڈر میں تھا. میں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں. آپ ان بولے کوشش نہیں, مجھے پوری کوشش چاہیے, ہمیں کسی صورت اس کو زندہ بچانا ہے. بہرحال ہوا یہ کہ اب میں عموماً جو ہے نا یہ ٹیررسٹ یا کرمنلز کو اپنے نمبروں سے کال نہیں کرتا, میری یہ عادت ہے نا. تو اب مگر ہوا یہ کہ اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یار ہمارے ایک بڑے محترم کمانڈر صاحب کی درخواست تھی اور ان کے انفارمر کو بچانا تھا. تو میں نے اس وقت جو پیپل امن کمیٹی کے جو PRO تھے اس وقت ترجمان ظفر بلوچ صاحب, ان کو میں نے کال کی. ظفر بلوچ کو جب کال کی تو انہوں نے پک کیا. میں نے بولا ظفر بھائی آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے بولا مبشر بھائی میں باہر تھا, ابھی گھر پہنچا ہوں بالکل. تو میں نے بولا اب اپنے بھائی کی خاطر ایک اور مہربانی کریں. جی بھائی. میں نے بولا آپ یہاں سے جائیں, تاجو کے پاس پہنچیں اور اپنے نمبروں سے نا تاجو سے میری بات کرائیں. اس طریقے سے ہوا یہ کہ ظفر بلوچ بہرحال ایک کوآپریٹو آدمی تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, کہ میں ان کی بڑی تعریف کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے ہمیشہ تعاون کیا فورس کے ساتھ بھی اور میڈیا کے ساتھ بھی. ظفر بلوچ چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد مجھے جو ہے وہ جو ہے نا ظفر بلوچ کے نمبر سے پھر کال آ گئی. دوسری طرف تاجو تھا. تو سلام دعا کے بعد پھر میں نے تاجو سے کہا تاجو تم ایک کام, تم مجھ سے بولتے تھے نا کام, آج میں تمہارے لیے کام لایا ہوں, منع نہیں کرنا ہے. بولا مبشر بھائی حکم کرو آپ ہم کو. میں نے بولا اچھا یہ بتاؤ کہ عدیل نام کا کوئی بندہ اغوا کیا تم نے؟ تو کچھ جھجکنے کے بعد تاجو نے بولا جی میں اغوا کیا ہے. میں نے بولا وہ کس پوزیشن میں؟ انہوں نے کہا کہ یار وہ مبشر بھائی وہ کپڑے اترے ہوئے اس کے, ننگا ہے, اور اس کو ہم نے الٹا لٹکایا ہوا ہے. میں نے بولا کیا کر رہے ہو آپ اس کا؟ تو بولا کہ ہم اس کو صبح تک پھینک دیں گے. میں نے بولا تاجو میں تم سے اب ایک بات کر رہا ہوں, اس بندے کو تم نیچے اتارو, اس کے کپڑے پہناؤ, اس نے کھانا نہیں کھایا تو اس کو کھانا کھلاؤ, چائے نہیں پی تو چائے پلاؤ, اور مجھے یہ بندہ واپس چاہیے. اس میں مجھے تاجو کرنے لگا ارے مبشر بھائی تم تو بڑا شریف آدمی ہے, تمہارا اس آدمی سے کیا کام؟ میں نے کہا تاجو میں جانتا بھی نہیں اس کو, یہ بندہ کون ہے, مجھ سے کسی نے کہا ہے. بولا یہ تو گھاس منڈی پہ جو اڈا ہے نا جوئے کا, یہ اس پہ چرخی چلاتا ہے, اور یہ جو ہے اس نے راشد ریکھا کے نام پر کسی جگہ دھوکہ دے کے نا 5 لاکھ روپے بھتہ لیا تھا. اب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اٹھایا ہے اس لیے کہ یہ اس کے گھر والے 5 لاکھ ہم کو واپس پہنچائیں گے, اور ہم نے سوچا تھا عبرت کے لیے ہم اس کو پھینک دیں گے, لیکن جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کا کیا تعلق ہے اس سے. میں نے اس کو بولا میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا تاجو, میرے ایک فورس کے دوست ہیں, ان کی ریکویسٹ ہے, وہ میرے بہت پرانے دوست ہیں, انہوں نے بولا میں ان کو منع نہیں کر سکتا. تو تاجو نے اس پہ بولا کہ اچھا چلو مبشر بھائی آپ نے ہم کو پہلی بار کام بولا, ہم مگر ابھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ رات میں جو ہے نا یہ پولیس کی اور فورسز کی موومنٹ ہوتی ہے, تو ہم مغوی کو لے کے نکل نہیں سکتے. آپ ہمیں فجر کا ٹائم دو, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں فجر کی اذان پہ میرا آپ کال سنو گے. اس طریقے سے ہوا یہ کہ وہ بات چیت ہو گئی, مجھے اطمینان ہو گیا. ظفر بلوچ نے مجھے اطمینان دلایا. میں نے ظفر بلوچ سے کہا کہ جب تک صبح میرا کام مکمل نہ ہو جائے نا آپ یہیں بیٹھو گے. ظفر بلوچ بیچارے میری خاطر وہاں پہ وہ بیٹھے رہے. اب اس دوران مجھے فون بھی آ رہے ہیں مستلزل دوسرے بھی کہ بھی یار کیا ہوا. میں نے ان کو بولا میری بات ہو گئی ہے, میں آپ کو میں سوؤں گا نہیں, میں جب تک کام نہیں ہو جائے میں جاگتا رہوں گا, اور آپ کا کام کرنے کے بعد ہی سوؤں گا میں. اس طریقے سے ہوا یہ کہ جب بہرحال واقعی وہ وعدے کا پکا تھا, فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں, اور پھر ظفر بلوچ کے نمبر سے مجھے تاجو کا فون آیا. تاجو نے مجھے بولا کہ بھائی مبشر بھائی ہم نے بندہ نا گھاس منڈی والی گلیوں میں اتار دیا ہے, آپ بولو فورسز کو اس کو اٹھا رہے ہیں. اس طریقے سے پھر ہوا یہ کہ میں نے آگے اپنے جو ہمارے دوست تھے ان کو اطلاع دی, اور وہ بندہ صحیح سلامت واپس آ گیا.
تو میں نے تاجو سے اپنا کوئی ذاتی کام تو نہیں لینا تھا، لیکن یہ میں اپنے ریاست کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر، یا اپنے ایک انسانی زندگی کی بچانے کی خاطر میں نے اپنی جو ہماری فورسز ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے کا ساتھ دیا۔ اب آ جائیں، میں آپ کو جو ہے نا اب استاد تاجو کے بارے میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ سارے لوگ چھپا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، استاد تاجو کے حوالے سے آپ کو میں پہلی چیز یہ بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں، یہ میں اپنے ریسرچ ٹیم سے کہوں گا، سی ٹی ڈی پولیس کا جو ہے نا، آپ یہ ان کو کاغذ دکھائیں۔ سی ٹی ڈی پولیس کی ایک کتاب ہوتی ہے ریڈ بک کے نام سے، اس ریڈ بک میں اس کو موسٹ وانٹیڈ قرار دیا گیا ہے۔ یا آپ اسکرین پہ دیکھیں، اس کے پہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ جو ہے نا انڈین ایجنٹ ہے یا انڈیا سے اس نے ٹریننگ حاصل کی ہے۔ اس کو صرف ایک بطور کرمنل ظاہر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ساؤتھ افریقہ میں اس وقت کسی انڈر ورلڈ گروپ میں کام کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا یہ؟ اچھا، میں اب ریسرچ ٹیم سے درخواست کروں گا دوسرا کاغذ دکھائیں۔ یہ سندھ حکومت نے جو ہے نا اس کی 45 مقدمات کے یہ گوشوارہ ہے، 45 مقدمات کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں۔ اس کے اوپر اس کی سر کی قیمت لکھی ہوئی ہے 2 ملین، یعنی ایک کرمنل کے طور پہ اس کو کیا۔ دیکھیں، اب یہ ایک مجرمانہ خاموشی تھی، سندھ حکومت نے بھی چھپایا ہے اور سی ٹی ڈی پولیس نے بھی چھپایا ہے، لوکل پولیس نے بھی چھپایا ہے، لیکن میں آج آپ کو اپنے اس چینل کے پلیٹ فارم سے بتا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 94 میں ہے، یعنی 94 اکتوبر کی جو ہے 3 تاریخ کو یہ محمود آباد تھانے میں گرفتار ہوا۔ اس میں سی آئی اے پولیس تھی اور محمود آباد کے پولیس تھی، ان کی مشترکہ کاوش تھی، اور اس کو گرفتار کیا گیا۔ اور وہاں پر اس کے بعد جو ہے 10 تاریخ کو، 10 اکتوبر 1994 1994، اس میں آپ کو میں اپنی ریسرچ ٹیم سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ایک ڈاکومنٹ دکھائیں، میں آپ کو اس کی تفصیل ساتھ میں بتاتا جاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ڈاکومنٹ یہ ہے سیشن کورٹ کا، یہ ہے فرسٹ کلاس میجسٹریٹ، اور میجسٹریٹ ہے ساؤتھ 11۔ ان کی عدالت میں یہیں فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کے سامنے یہ استاد تاجو کا یہ جو ہے نا دفاع 164 کا ایک بیان ہوتا ہے۔ اس میں کی بہت زیادہ قانونی اہمیت ہوتی ہے، اس بیان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ یہ ایک اعترافی بیان ہوتا ہے جو کہ مجسٹریٹ اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ ملزم کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اس کو مارا پیٹا نہیں گیا، اور اس کے ساتھ کوئی دباؤ نہیں ہے، اور یہ آزادانہ ماحول میں اس پہ پولیس موجود نہیں ہوتی، مجسٹریٹ اور ملزم اکیلے ہوتے ہیں۔ یہ بیان ہے، اس پہ آخر نیچے آپ دیکھیے گا استاد تاجو کے دستخط بھی موجود ہیں، اور آگے پھر اس کے مزید صفحات ہیں جو میں نے آپ کو بھی نہیں دکھائے، اس میں پورا اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں تاجو کیا اعتراف کر رہا ہے۔ تاجو اعتراف یہ کر رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں 1990 میں جو ہے یہ ٹھٹا کے راستے ہیں، اور کہاں گیا؟ یہ گیا انڈیا۔ اب انڈیا کیسے گیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ ایک جو ہے نا ایک رہنما ہوتے تھے محمد علی ہنگورو، اور دوسرے ہوتے تھے ایوب ہنگورو۔ یہ ان کا کیونکہ تعلق رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کی ہدایت پر جو ہے تاجو اور تاجو کے ساتھ ایک بدین کا بندہ تھا اور ایک جو ہے نا ایک اور لوکل بندہ تھا۔ یہ 3 بندے روانہ ہوئے، پھر اس کے بعد یہ ٹھٹا میں جمع ہوئے، اور کل ملا کے یہ 12 بندوں نے لانچ میں، وہاں پہ ایک آپ کو دیکھا ہوگا سی شور اس کو بولتے ہیں، سی شور ہوتا ہے، اگر آپ نے ٹھٹا کا سمندر دیکھا ہو تو وہ اس کو سی شور بولتے ہیں۔ اس کے کنارے آپ چلیں تو پھر وہاں پہ خفیہ مقام سے لانچ ملتی ہے، اور یہ لانچ چند گھنٹوں میں آپ کو پہنچاتی ہے بھوج۔ یہ جو بھارتی ریاست ہے گجرات، یہ گجرات کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ، یعنی انڈیا کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے۔ اور یہ آپ نے رن کچھ کا نام سنا ہوگا، رن کچھ کے حوالے سے آپ نے اپنی درسی کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہوگا اپنے اسکول کی لائف میں۔ تو یہ رن کچھ کا علاقہ ہے، اور یہاں پر جو ہے جو ایک تاریخی مقام ہے اس کو بولتے ہیں بھوج۔ یہ جو یہاں کے راستے جتنے جو لوگ جہاں سے انڈیا ٹریننگ کے لیے جاتے رہے وہ بھوج میں جمع ہوتے تھے۔ بھوج سے پھر ایک ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں پہ ایئر فورس کا ایک بڑا مرکز بھی ہے، اور یہ ریلوے اسٹیشن سے پھر یہاں سے ممبئی کی بھی ڈائریکٹ ٹرین جاتی ہے اور دہلی کی بھی۔ اس کے بعد یہ دہلی گئے، اور دہلی میں وہاں پر جو آر جے فارم ہاؤس ہے، آر جے فارم ہاؤس میں ان کی 36 دنوں کی یعنی 36 ڈیز کی تاجو کی اور 12 لڑکوں کی ٹریننگ ہوئی، اور یہ انڈین آرمی نے ان کو ٹریننگ دی۔ اس کے بعد ایک اوتھ سیریمنی ہوئی جس میں مرتضیٰ بھٹو بھی تشریف لائے، اور اس اوتھ سیریمنی میں انہوں نے جو اس میں ایک بڑی عجیب بات بھی لکھی، یعنی یہ سب چیزیں لکھی ہیں، ساتھ میں لکھا ہے قرآن شریف پہ حلف ہوا۔
حلف جو ہے وہ کیا تھا کہ تاجو نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ حلف اٹھایا کہ ہم اپنی تنظیم کے ساتھ وفادار رہیں گے اور ہم جو ہے بھارتی فوج کے وفادار رہیں گے اور ہم پاکستان جا کے پاکستان آرمی کے خلاف کام کریں گے. یہ ان کا حلف نامہ ہوتا تھا. جو لوگ بھی انڈیا سے ٹریننگ لیتے تھے انہیں یہ حلف اٹھانا پڑتا تھا اور اس کے بعد ان کو پاکستان واپس بھجوایا جاتا تھا. یہ استاد تاجو نے انڈین آرمی سے ٹریننگ کے بعد جو ہے وہ جب یہ کراچی واپس آئے تو اس کے بعد یہ جو ہے نا انڈر ورلڈ میں رہے اور انڈر ورلڈ کی بہت ساری کہانیاں ہیں. میں آپ کو ایک ہی پروگرام کے اندر ساری چیزیں کور نہیں کر سکتا. رفتہ رفتہ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جو ہے نا میرے پروگرامز میں حاضر ہوتے رہیں, شامل ہوتے رہیں, انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا. اور یہ اس طریقے سے دیکھیں تاجو صاحب جو ہے وہ یہاں پہ آ گئے. میں آپ کو امپورٹنٹ بات یہ بتا رہا ہوں کہ استاد تاجو ایک انڈین آرمی کا ٹریننگ یافتہ تھا. ہماری سندھ حکومت اور ہماری سٹی ڈی پولیس اور جو ہے نا سب لوگ اس کے بہت غفلت کا مظاہرہ نہیں کہیں گے, یہ ایک مجرمانہ خاموشی بولیں گے. اور دیکھیں اس کا نقصان کیا ہوا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ اگر ہماری لوکل پولیس جو تھی جس زمانے میں نئی پولیس جب یہ گینگ وار بنی ہوئی ہے تو اس زمانے میں پولیس کے جو لوگ ہیں وہ ان کو آج سے 30 سال 25 سال یا 40 سال پہلے کی کہانیاں تھوڑی پتہ ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے, کم لوگ جانتے ہیں باتیں. تو اگر ان کو پتہ ہوتا تو یہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے پھر پہلے ہی رینجرز کو آگے کیا جاتا یا کوئی اسپیشل فورس کو آگے کیا جاتا. یہ پولیس تو عام کرمنل سمجھ کے ان سے مقابلے پہ تل گئی اور نتیجتاً کتنی وارداتوں میں کتنے پولیس والے شہید ہوئے اور کتنا پولیس کا نقصان ہوا. یہ سب نقصان کیوں ہوا؟ یہ اس بات سے ہوا کہ وہ ایک نارمل کرمنل نہیں تھے. ان کی جو ٹریننگ تھی وہ انڈین آرمی کے ہاتھوں ہوئی تھی. بہرحال ہماری اگر انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے وہ محنت نہیں کرتی اور یہ گینگ وار کو جو ہے وہ بالکل دبایا نہیں جاتا یا امن کمیٹی کو سبوتاژ نہیں کیا جاتا تو آج دن کچھ اور ہوتے. لیکن اب بھی وقت ہے. دیکھیں ہمیں پوری پاکستانی قوم کے لیے اس وقت سب سے اہم چیز ہے متحد ہونا. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ جھوٹی چیزیں چلتی ہیں اور پروپیگنڈا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف, پاکستانی فورسز کے خلاف یا پاکستانی ریاست کے خلاف, تو اس کا مقابلہ کیجئے اپنے اتحاد کے ذریعے اور ایسے تمام لوگوں کو رد کر دیجئے جن کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی معمولی طریقے سے وہ بھارت سے یا بھارتی افواج سے رہا ہے. ان کو بالکل رد کر دیجئے. اور میری یہی درخواست ہے, میری حکومت وقت سے بھی درخواست ہے, میری فورس سے بھی درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس وقت جو سازشیں ہیں آپ ان سے بخوبی واقف ہیں. کراچی میں جو سازش ہو رہی ہے ان سازشوں کا مقابلہ کیجیے اور ایسے عناصر کو جو انڈیا کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے اور تاکہ یہ کسی کی ہمت نہ ہو سکے کہ ہمارے وطن عزیز کی طرف وہ میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے.